अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आए। आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है, हमें नहीं पता होता। बट हर किसी की लाइफ में अपनी तरह की स्ट्रगल्स होती हैं, इसलिए कभी भी अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर मत करें। और जो चीज़ें हम परफेक्शन समझते हैं वो एक्चुअली में बस परफेक्ट मोमेंट्स होती हैं किसी की ज़िंदगी से। तो ये समझ लेना कि शायद उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बहुत गलत है। इसलिए अपनी लाइफ पे काम करें, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स को ज़्यादा करने की कोशिश करें, ना कि ये कि किसी और के अचीवमेंट्स को देखकर ये सोचें कि मैं क्यों वो चीज़ें नहीं कर पाया। हर किसी की अपनी जर्नी होती है और किसी और के साथ कंपैरिजन करने से ना तो आप अपने लिए अच्छा करते हैं, ना तो उनके लिए अच्छा करते हैं। इसी सोच के साथ, इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम टेम्परेचर की आज के दिन में तो वो 38 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 30 डिग्रीज रहेगा। यूवी इंडेक्स 7 है और आपको पता है कि जब भी 7, 8, 9 यूवी इंडेक्स होती है तो इसका मतलब है कि आपने सन प्रोटेक्शन लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं और मोटर बाइक स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई ठंडा कपड़ा अपने सर के ऊपर रैप कर लें। इसके साथ ये भी कोशिश करें कि थ्रू आउट द डे अपने साथ एक ठंडे पानी की बॉटल को कैरी करें और पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ब्रीदेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करें, ब्रीदेबल कपड़े पहने, लॉन का इस्तेमाल करें, कॉटन का इस्तेमाल करें, लाइट वेट कपड़े पहने। इसी के साथ हवा 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूँ तो 4 किलोमीटर है और बिल्कुल हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। आज भी बारिश के अमकानात हैं। आपको पता है फैसलाबाद शहर में परसों से बारिशों का सिलसिला जारी है और ऑफिशियली फैसलाबाद शहर में बारिशें पहुंच ही चुकी हैं और मौसम जो है थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। लेकिन ऑफकोर्स आपको पता है गर्मी की शिद्दत अभी भी एग्जिस्ट करती है। ये भी मैं बताती चलूँ कि ह्यूमिडिटी 67% है और ह्यूमिडिटी होने की वजह से इवन तो मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्रीज रहेगा लेकिन महसूस ऐसे होगा जैसे 43 डिग्रीज टेम्परेचर है, जिसका मतलब है कि गर्मी की शिद्दत आपको ज़्यादा महसूस होगी ह्यूमिडिटी की वजह से। तो फिर भी कोशिश करें हाइड्रेटेड रहें, ब्रीदेबल एरियाज़ में रहें और कंजेस्टेड एरियाज़ को अवॉइड करें, सफोकेटेड एरियाज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उनके बारे में हम ज़रूर बात करें और हमेशा इन इशूज़ को रिजॉल्व करने की तरफ लेकर आएँ। जहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से कॉन्टिन्यूसली हमारी लाइव्स, हमारी डे टू डे लाइव्स इंपैक्ट होते हैं। और हमेशा याद रखें किसी भी मुल्क में जब मेजर पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं तो उनका इंपैक्ट हर शख्स की ज़िंदगी पर भी होता है। तो हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, हम सबकी ज़िंदगियों पर इस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी का असर होता है। डिफरेंट तरह के इश्यूज इसकी वजह से एग्जिस्ट करते हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, लेकिन कभी फंडिंग की कमी की वजह से, कभी प्रॉपर प्लानिंग की वजह से या डिस्कशंस की वजह से ये प्रॉब्लम्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और फैसलाबाद के ये इश्यूज जिनके बारे में आज हम शो में बात करेंगे आज के नहीं बल्कि काफ़ी पुराने हैं और पहले भी शो में कई दफ़ा डिस्कस किए जा चुके हैं। आई डू नो कि हमारी सर्विसेज के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं बहुत हार्ड वर्किंग है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और उनसे मज़ीद जानेंगे कि किस तरह की रुकावटें और मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है, कहाँ पर उनके लिए चीज़ों को आसान किया जा सकता है और एज शहरी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ पर हम एक तरफ इदारों की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा है, क्या हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें? और जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं हम किसी और को कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए आज हमारी कोशिश होगी ना सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, बल्कि फैसलाबाद शहर के कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ जिसमें ऑफकोर्स जो ईद आ रही है उसके हवाले से भी कुछ इशूज़ के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा भी कुछ और इशूज़ वैक्सीनेशन के हवाले से जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें इस डिस्कशन में हमारा साथ देने के लिए। सबसे पहले तो जी मोहम्मद उमर मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर सदर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। और आप दोनों बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है और मुझे पता है हम पहले भी एक दफ़ा शो कर चुके हैं इकट्ठे और मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि आप लोगों पर कितना प्रेशर डेवलप होता है और किस तरह से आप अपनी पर्सनल लाइफ्स को सैक्रिफाइस कर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले मैं दोनों को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो आप आवाम के लिए और हमारे मसाइल को सॉल्व करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ्स को भी कई दफ़ा सैक्रिफाइस कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अगर हम स्पेशली ईद के हवाले से बात करते हैं
کس طرح کے ڈفرینٹ ایشوز آپ کے خیال میں عید پر موجود ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ہم نیسیسری آئٹمس کے حوالے سے بات کریں، جو گھر کی روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کی پرائسز بھی یوزلی عید پر انکریز ہو جاتی ہیں، کیا اس دفعہ بھی اسی طرح کا کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر نہیں تو کس طرح کے اقدامات یا اسٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں اس کے اوپر جو ہر سال جو ہے عید کے اوپر کچھ نہ کچھ پرائز ہائک ہوتی ہے آرٹیفیشل، لیکن جو ہے اس دفعہ روز یہاں پہ ڈی سی صاحب جو ہے وہ پرائز کنٹرول میٹنگ وہ چیئر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہمارے یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور تمام سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اور اس سے ہم لوگ جو ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی جو آرٹیفیشل پرائز ہائک ہے وہ نہ ہو، اور اس کے لیے جو ہمارے فیلڈ کے افسران ہیں ان میں ہم بھی ہیں اور باقی بھی، وہ جا کے تمام چیک بھی کر رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ کوئی پرائز ہائک کرے تو اس کو جو ہے ہم وہاں پہ فوری طور پہ ایکشن لیں، لیکن امید ہے کہ جی اس سال جو ہے وہ بہت بہتری ہوگی۔ جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ پرائز کنٹرول کے لیے اسپیسیفکلی کوشش کی جائے گی، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کیا اس کے بارے میں آلریڈی کچھ کیا جا رہا ہے؟ اور یوزلی ہم نے عید پر، پچھلی عید پر بھی انفیکٹ ہم نے یہی چیز ہوتے ہوئے دیکھی تھی، جہاں پر کوشش کی جا رہی تھی، اینڈ آئی ڈو نو کہ وہاں پر لاز اینڈ پالیسیز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن امپلیمنٹیشن میں کہیں نہ کہیں ایشو آ جاتا ہے۔ آپ کو وہ چیز مارکیٹس میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے جو آپ میکسیمم سٹورز کے اندر اگر جا کے پرائسز دیکھیں گے تو جس طرح اب عید قریب آ رہی ہے پرائسز اسی طرح سے انکریز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ جہاں تک انفلیشن کی بات ہے تو انفلیشن تو ایک نیچرل فنومینون ہے، وہ ہوتا ہے، بٹ وٹ وی ٹیک ایکشن اگینسٹ از جو جس طرح سر نے کہا جو آرٹیفیشل انفلیشن ہوتی ہے، جو انفلیشن کا جو فنومینون ہے اس کی فائدہ اٹھا کے لوگ ایک پروفیٹیرنگ میں چلے جاتے ہیں، جس سے عید کے دن میں اس کے انٹسپیشن میں پرائسز بڑھتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اس دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ ہو رہا ہے کہ ڈیلی پرائس کنٹرول کی میٹنگز ہو رہی ہیں، جس میں نہ صرف ایڈمنسٹریشن کے لوگ بلکہ تمام محکموں کے اینڈ پلس ہمارے جو سیاسی ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی انوالو ہوتے ہیں، تاکہ سارے سٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوں، اسپیشلی جو منڈی کے حوالے سے لوگ ہیں، چاہے وہ گرین مارکیٹ ہو جائے، چاہے وہ گھی کے ڈیلرز ہو جائیں، سپلائرز ہیں، تو سب آن بورڈ ہو کے ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے، تاکہ ہم جو انفورسمنٹ ہے اس کے علاوہ جو سپلائی چین ہے اس میں بھی ایسی انٹرونشنز کریں تاکہ پرائس کم سے کم رہے۔ اور جہاں تک انفورسمنٹ کی بات ہے تو ضلع کے تمام پرائس کنٹرول میجسٹریٹس حکم ڈی سی صاحب وہ فیلڈ میں جا رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ فائنس بھی کر رہے ہیں، جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے ایف آئی آرز بھی کر رہی ہیں، اور جتنا ایریا کور ہو سکتا ہے وہ ہو بھی رہا ہے۔ پرائز کنٹرول میجسٹریٹس کیوں فیصل آباد شہر کی اگر ہم حدود کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر نظر نہیں آتے ہیں، تو جہاں پر آپ کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے، آئی ایم شیور میٹنگز بھی کی جاتی ہیں، کیا وہ اسی طرح سے ریسیو بھی کی جاتی ہیں میجسٹریٹس کی طرف سے؟ اور کیوں وہ آپ کو اس وقت تو بازاروں میں شاپنگ جتنے بھی گروسری سٹورز ہیں وہاں پر نظر آنے چاہیے، لیکن وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہمارے پی سی ایمز ہیں وہ لوگ جو تمام دکاندار ان کو پہچانتے ہیں، وہ جو ان کے سیکرٹ بائنگ جس طرح کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اس کے بعد اکارڈنگ ٹو دی جو ان کی وائلیشن ہے اس کے اکارڈنگ ان کو فائن کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ چونکہ ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز وہ میٹنگز میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی وائلیشن ہو نہیں رہی، لیکن جہاں پہ ہو رہی ہے اس کو جو ہے پی سی ایم جو ہے وایا سیکرٹ بائنگ اس کو پھر ہم جو فائن کر رہے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت اگر وہ خود ہوں گے ان فرنٹ تو وہ تو شاپ کیپرز جو ہے یا اسٹورز والے ان کو پہچانتے ہیں، اس طرح کا وہ نہیں وہاں پہ ہوگا دیکھنے میں آئے گا، تو مختلف لوگوں کے ذریعے یا لوگوں کی فیڈ بیکس کے ذریعے ہم ان کے اوپر جو ہے وہاں پہ ایکشن لیتے ہیں۔ آپ نے فائنس کے حوالے سے بات کی، میں ضرور چاہوں گی یہ بتائیے گا فائنس کتنے کیے جاتے ہیں یوزلی، اور کس طرح کی اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، اگر کس طرح کی چیزوں کے اوپر پرائسز انکریز کریں تو آپ کو فائنس کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی پرائس جو فائن ہوتا ہے وہ ڈسکریشن ہوتا ہے پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کا، ڈپینڈنگ آن دا وائلیشن اٹ سیلف، پلس جو وائلیشن کر رہا ہے اس کا بھی اسٹینڈرڈ دیکھے، اس کا وہ دیکھے، جس طرح آپ ایک ریڈی چھابڑے والا ہے اس پہ جو فائن کریں گے اینڈ کمپیئر دیٹ ٹو اے میگا مارٹ، جس طرح کہ یہاں پہ آپ کی فیصل آباد میں کافی میگا سٹورز ہیں تو وہ ویری کرے گا، یو ہیو ٹو فائن جو ہے پرائس میجسٹریٹ اپنی ڈسکریشن یوز کر کے اپنا جو ہے مائنڈ اپلائی کر کے اس حوالے سے ہی کرے گا۔ ہمارے جو اس مہینے کے جون تک ہیں تو دا فائنز ور ان ویری ہائی نمبرز، اراؤنڈ 30 لاکھ سے اوپر تھے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کوشن بھی اپلائی کرتے ہیں، بیکاز
آپ کو پتہ ہی ہے مہنگائی ہر طرف ہے, حالات تھوڑے ایسے نہیں ہیں, تو وی ڈونٹ وانٹ کہ جو میجسٹریٹس ہیں وہ اپنا ڈسکریشن اس طرح یوز کریں کہ دوسرے کو بالکل ہی جو ہے آپ کے فائن کے ذریعے گرا دے. تو وی سارے فیکٹرز کا ہم جو ہے وی ٹیک دیم انٹو کنسیڈریشن بفور انفورسنگ اینی پینلٹی. آپ نے والیشنس کے حوالے سے بات کی, جس طرح سے اگر ہم نارمل ڈے ٹو ڈے جو استعمال کی جاتی ہیں چیزیں, جس میں اگر آٹا ہو گیا یا دال ہو گئی یا کسی بھی طرح کی روزمرہ کی اشیاء جو کہ ہر گھر میں اسٹیپل فوڈز جن کو ہم بولتے ہیں پاکستان میں, ان کے حوالے سے اگر کہیں پر بھی پرائسز کو فلکچویٹ کیا جاتا ہے تو کس طرح کی فائنز آپ کے خیال میں کیے جاتے ہیں؟ اور جس طرح سے آپ نے بولا کہ میگا سٹورز, اگر میگا سٹورز اونرز اور ایک نارمل شاپ کا اگر ہم دیکھیں تو کیا ڈفرنس ہوگا فائن کے اندر؟ دیکھیں ہمارا تو فوکس ہوتا ہے اسٹیبل فوڈ پہ ہے. تقریباً 13-14 اسینشیل آئٹمز ہیں, جس میں دالیں آ گئی, پیاز, ٹماٹر آ گیا, آپ کا باقی جو ہے اسینشیل ہے جو کہ ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں. تو مین فوکس تو یہی ہوتا ہے, اور جن کے ریٹس بھی نوٹیفائڈ ہوتے ہیں. باقی تو میجسٹریٹس ہوں گے. جس طرح میں اپنا ہی ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ اگر ریڈی چھاپڑے پہ آپ کو مل رہی ہے وائلیشن, تو ریپیٹڈ وائلیٹر ہے, آپ اس کو دیکھ کے لیول دیکھ کے, تو میں فائن میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ منیمم ہو, میں وارننگ دیکھ کے اس کو فردر یا منیمم فائن کر کے انشور کراؤں کہ وہ نیکسٹ ٹائم نہ کرے, اور اس کو میں ریپیٹڈلی چیک بھی کروں. جبکہ بڑے سٹورز ہیں تو ان سب میں آپ کو پتہ ہی ہوگا, جو آپ دیکھتے بھی ہوں گے, تمام سٹورز جو ہیں ان میں ڈی سی کاؤنٹرز ہوتے ہیں. ڈی سی کاؤنٹرز میں اس میں جو آپ کی یہ ساری ضرورت کی اشیاء ہیں یہ نوٹیفائڈ ریٹس پہ ملتی ہیں. اور انفیکٹ جو آپ کی میٹنگز کی ہم بات کر رہے تھے, اس میٹنگز میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نوٹیفائڈ ریٹ سے بھی 10% نیچے پہ, وچ از اے گڈ ول جسچر فرام دا مارٹس دیم سیلوز. تو ابھی سارے مارٹس میں جو ڈی سی کاؤنٹرز ہیں ان میں نوٹیفائڈ ریٹ سے بھی 10% کم پہ چیزیں مل رہی ہیں. ان پہ بھی ہمارے پرائس میجسٹریٹ جاتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ چیز پرائس پہ مل رہی ہے, نہیں, کوالٹی بھی ہم انشور کراتے ہیں. کیونکہ اکثر کم دام پہ چیز جو ہوتی ہے وہ اگر صحیح کوالٹی کی نہ ہو تو ایون دیٹ از اے وائلیشن. اس کے علاوہ اگر ہم اب عید کے حوالے سے بات کریں تو جہاں پر ہر کوئی خریداری میں لگا ہوا ہے قربانی کے جانوروں کے, آپ کے خیال میں کس طرح کے ایشوز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں, یا کس طرح کی لوگ آپ کے پاس پرابلمس لے کر آئیں؟ چونکہ آج کل جو ہے موسم برسات بھی سٹارٹ ہو چکا ہے, تو ہمارے پاس صفائی کا ایشو ہے, لیکن اس کو ٹیمز ہم نے اپنے مختلف ایریا وائز بنائی ہیں. اس کے علاوہ کیٹل مارکیٹس ہیں, اس کی جو تمام مینجمنٹ ہے, اور جو ہے اس کے اندر صفائی ہو, اس میں جو ہمارے بڑے جانور تھے اس میں لمپی سکن تھا, اس کے لیے ہم نے تمام بیریئرز لگائے ہیں کہ جی کوئی اس طرح کا جو اینیمل وہ اس کی انٹری نہ ہو, اور وہاں پہ صفائی ہو, اسپرے ہو. تو اس طرح کے ایشوز جو ہے ویریس وہ ہم دیکھ لیں گے, لوگوں کو میکسیمم اس میں ہم جو ہے وہاں پہ فیسلٹیز فراہم کر سکیں. صفائی کا ایشو ہمیشہ فیصل آباد شہر میں بڑا پرومیننٹ رہا ہے, اور ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ عید کے حوالے سے صفائی میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں پرابلمز آتی ہے. سرٹن ایریاز اور علاقوں میں اس طرح سے صفائی نہیں ہو پاتی جس طرح سے ہونی چاہیے, اسپیشلی قربانی سے ریلیٹڈ, جو کہ نہ صرف ہائیجین کا مسئلہ بنتا ہے, ہیلتھ ایشوز کو بھی لیڈ کر سکتے ہیں. اس دفعہ کیا پلانز ہیں عید کو لے کر؟ دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جب عید کے دن آتے ہیں تو اس میں قربانی کے بعد جو ہے کافی جو لوگ کھالیں گرا دیتے ہیں وغیرہ, تو اس سے کافی ایک ماحول خراب ہوتا ہے. اس دفعہ آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا, ڈی سی صاحب جو ہیں صفائی ان کے ایجنڈا پہ نمبر 1 ہے, اینڈ ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف عید. آپ نے ادروائز بھی دیکھا ہوگا شہر میں ہر جگہ ایک بہت میسو اسکیل پہ آپریشن لانچ کیا گیا ہے, جس میں تمام سڑکیں, گلیاں, وہاں پہ آلریڈی ٹیمز جا رہی ہیں اور کافی ایسی جگہوں میں پینیٹریٹ کری ہیں جہاں پہ شاید پہلے ریچ نہیں تھی. تو وہی مومنٹم عید پہ بھی لے کے جا رہے ہیں. اس پہ کل بھی میٹنگز ہوئی ہے. اسپیشل فوکس از آن جو قربانی کا لیفٹ اوور رہ جاتا ہے. تو اس دفعہ جو پلان کیا گیا ہے تو انشاءاللہ شہریوں کو بہتر کارکردگی ملے گی تمام محکموں سے, اور یہ انشور کیا جائے گا کہ جس طرح پہلے سالوں میں گن نظر آتا تھا وہ نہ نظر آئے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شوکت علی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی بتائیں, کچھ پوچھنا چاہیں گے یا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں, اگر مہنگائی کے بارے میں تو ہم یہ پروگرام ہر روز چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں مزدوروں کا کیا بنے گا. مزدور کو 18,000 یا 20,000 روپیہ تنخواہ دیتا ہے, 20,000 سے کون کیسے گھر چلتا ہے؟ اگر باہر کے ملکوں میں مہنگائی ہے تو ادھر مہنگائی میں وہ جو مہنگائی ہے نا وہ کم سے کم 40,000 سے 50,000 روپے تنخواہ ملتا ہے, اس کو وہ اپنا گزارا کرتا ہے. ادھر تو 18-20,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں. آج تک کسی مزدور کے لیے کسی نے کوئی بات کی ہے کہ اس کی تنخواہیں کم ہے, تنخواہیں بڑھائیں, یا فیکٹریوں میں جا کے پتہ کرے کہ کتنی تنخواہ دے رہے ہیں یا کتنی نہیں دے رہے ہیں. آپ
किस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप बताना चाहें ये नाम ना भी अगर। रूम से तलक रखता हूँ, मैं बाबा चक काम करता हूँ चक में। अच्छा, और इस वक्त आपकी तनख्वाह कितनी है, मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे। हमारी तनख्वाह 18,000 है, हालांकि मैं मैकेनिक हूँ। मैकेनिक की तनख्वाह जो 18,000 होती है, 18,000 रुपया देते हैं। 18,000 में क्या करूंगा, मेरे 4 बच्चे हैं, कैसे गुजारा करते हैं। आज तक कोई इदारा नहीं है फैक्ट्री में या किसी फैक्ट्री में नहीं है, किसी ने नहीं पूछा मजदूरों को। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और जिस तरह से हमारे कॉलर ने बात की, और हमारे शो में हमारी पूरी कोशिश रही है कि इस चीज़ को हाईलाइट भी करने की कोशिश करें, और जहां तक हो सकता है अटेंशन भी इदारों की इस तरफ लाने की कोशिश करें कि किस तरह से इतने कम, चाहे वो हम पे की बात करते हैं या इनकम की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, किस तरह से कोई भी फैमिली सर्वाइव कर सकती है, कोई भी इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकते हैं। एक शख्स के लिए इतने पैसों में सर्वाइव करना मुमकिन नहीं होता, तो पूरी फैमिली किस तरह से सर्वाइव कर सकती है। एंड डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, बहुत बड़ा इशू भी है। हमारी कोशिश तो थी आज की हम महंगाई या पॉलिटिकल जो इस वक्त टर्मोइल है स्पेसिफिकली उसके बारे में बात ना करें, लेकिन बिकॉज हमारे कॉलर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इमोशनल, आई थिंक ये हम सब के लिए बड़ी इमोशनल चीज़ है। जब ये हम सुनते हैं तो हम सबको दुख होता है और तकलीफ होती है कि क्यों हमारे इदारों की तरफ से इस इन्फ्लेशन को, इस महंगाई को, और जो वेजेस हैं डेली वर्कर्स की, उनके बारे में कुछ नहीं किया जाता। देखिए, इसके ऊपर रूल्स तो मौजूद हैं और मतलब कोशिश भी है कि जी इसके ऊपर जो हमारे डेली वेजेस जो फिक्स्ड हैं और उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन हो। कहीं पे अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसमें लेबर डिपार्टमेंट है और हम लोग तमाम मिल के उसको रिजॉल्व करते हैं, और वो जो उनका फैक्ट्री या कोई बिजनेस का जो ऑनर है उसके साथ हम इसको टेकअप करते हैं, ताकि देखें ये वाला मैटर जो है वो बिल्कुल सामने आ रहा है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो लोगों का हक है वो उनको जो है फराहम किया जाए। और बहुत से एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे हम सीक्रेट इंस्पेक्शंस करते हैं, लोगों उनसे करते हैं कि जी किसी के अगर किसी को पता नहीं है कि उनका जो कितना मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, उसके ऊपर हम देख के उनको जो है एटलीस्ट जो उनका हक है वो लेके दे सके। तो ये जो इनकी बात है वो सामने आई है, इसके ऊपर भी हम जो है इसको देखते हैं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इनका मसला भी जो हल करें। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, जहाँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला बोल रहा हूँ जी, जंग से, जंग शहर से मोहम्मद अब्दुल्ला। बिल्कुल जी, बताएं, कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? जी मैडम, मामला ये है कि हमारे जंग शहर में जो दुकानें हैं जितनी करियाना वगैरह की, मुर्गी की शॉप हैं, तो उन्होंने जो रेट लिस्ट है उन्होंने वो कहीं पे भी अवेजा नहीं की हुई है। अच्छा जी। तो महंगाई यानी कि वो अपने दाम जो है अपने मुंह बोले दाम वो वसूल करते हैं हर चीज के। जी, आप स्पेसिफिकली एरिया बताएंगे, किस इलाके की बात कर रहे हैं जंग में? जी जंग सिटी की बात कर रहा हूँ जी, जंग सिटी शहर। अच्छा जी, तो ये बहुत सारी दुकानों पे यानी कि ये इशू है, कोई एक स्पेसिफिक दुकान नहीं है जहाँ पर ये मसला? जी यानी कि तकरीबन पूरे शहर के अंदर ही यही निज़ाम है जी। किसी ने भी वो लिस्टें जो है ना कीमतों वाली, वो किसी ने भी अवेजा नहीं की। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे कॉलर जो कि हमारे से झंग से बात कर रहे थे, उन्होंने मेंशन किया कि दुकानों में कहीं पर भी रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मर्जी से प्राइस ले सकते हैं। जी तो मैडम, जिस तरह जंग इशू था बट मैं जहाँ तक फैसलाबाद सिटी की बात करूँ तो ये रेट लिस्ट डिस्प्ले ना करना ये एक ऐसी वायलेशन है जो तमाम बड़े शहरों में आप पंजाब के देखेंगे। रीज़न बीइंग, जब रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं होती तो रेट लिस्ट का मेन मकसद होता है जो कंज्यूमर है, जो बायर है, उसको शहूर देना, वो देख के उसे पता हो कि ये चीज़ इस दाम पे मिलती है, गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट है। एंड अगर रेट लिस्ट डिस्प्ले हो और प्रोमिनेंट जगह पे डिस्प्ले हो तो वो दुकानदार को चैलेंज कर सकता है कि दिस इज़ द रेट, आप मुझे कोई चीज़ महंगी दे रहे हो। तो इस वजह से अक्सर ये वायलेशन हम यहाँ भी देखते हैं और अक्सर बड़े शहरों में नज़र आती है कि रेट लिस्ट जो है दुकानदार वो उस तरह डिस्प्ले नहीं करते। और जहाँ तक हम प्राइसेस पे एक्शन लेते हैं तो नॉन डिस्प्ले ऑफ रेट लिस्ट इज़ अ बिग मेजर वायलेशन। और कहीं आजकल हमारे ज़्यादातर जो हम एक्शन ले रहे हैं, पिनल एक्शन, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ले रहे हैं, वो इसी बात पे ले रहे हैं कि जो डिस्प्ले रेट लिस्ट है वो सही तरह डिस्प्ले नहीं की जा रही। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो किस तरह से उसे रिपोर्ट किया जा सकता है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक सिटी HN में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है हमारा डिस्कशन ईद के हवाले से भी कुछ फोकस था, किस तरह से प्राइस कंट्रोल में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं और कहाँ पर चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है। ब्रेक में जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मैंने मेंशन किया था कि किस तरह से अगर आप किसी भी तरह की वायलेशन देखते हैं ईद से पहले या ईद के बाद, नॉर्मल जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर रेट लिस्ट नहीं लगाई जाती हैं ज़रूरी अशिया को लेकर, रोज़मर्रा के जो स्टेपल फूड्स हैं उनको लेकर, तो किस तरह से आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप अगर कहीं पर भी कोई इस तरह की चीज होते हुए देखते हैं तो उसको कहां पर रिपोर्ट करें, किसको कांटेक्ट किया जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए, जरूर इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए इसके ऊपर जो है अगर आपके पास फ़ोन है और एंड्रॉयड उसमें है तो आप कीमत ऐप का एक सॉफ्टवेयर है उसको आप करें तो उसमें आप शिकायत कर सकते हैं और उसमें आपकी स्पेसिफिक शॉप और जो आपका एरिया है वो शो हो जाएगा और वो हमें जो भी वहाँ का मजिस्ट्रेट है उसके पास वो फौरी शो हो जाएगा और उस पर हमने जो है विद इन 24 आवर्स उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो इसके अलावा जो हमारे ऑफिस के अंदर कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश्ड है, आप जो है अगर आपके पास सिंपल फ़ोन है तो आप वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं और अगर आप जो है लिख के किसी के खिलाफ शिकायत करें, अगर आपके कोई गाँव है, कोई एरिया है जहाँ पे कोई शॉपकीपर जो मुसलसल इसकी वायलेशन करे तो आप हमें उसके खिलाफ लिख के भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम उनका नाम भी नहीं बताते और लेकिन हम उसको अपने वे से जो है वो काउंटर चेक करके उस पर एक्शन ले लेते हैं। सही हो गया। वैक्सीनेशन के हवाले से भी आपको पता है कि डिफरेंट तरह की कैंपेन्स की गई हैं और वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है इसको बार बार गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से हाईलाइट किया गया है। अगर हम स्पेशली बच्चों की बात करते हैं जिनको स्कूल्स में वैक्सीन लगाई जा रही थी, उस हवाले से ज़रूर बताएगा। 12 साल से बड़े बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वैक्सीन का दूसरा डोज हासिल नहीं कर पाए। इसके पीछे क्या वजह थी और क्या इसके बारे में कुछ किया जा रहा है? जी, जो वैक्सीनेशन है वो रिसेंटली वैक्सीनेशन ड्राइव है, अभी जैसे आपको पता ही है कोविड केसेस फिर बढ़ रहे हैं, ये अच्छा है आपने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है। इस दफ़ा हम सबको एक दफ़ा फिर से उसी मोड में चला जाना चाहिए जहाँ पे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ का फिर से हिस्सा बना देना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है जो इसका एक हल है, जो सस्टेनेबल हल है, दैट इज़ वैक्सीनेशन। फैसलाबाद शहर में काफ़ी मेजर ड्राइव्स हुई हैं। रेड कैंपेन है, रीच एवरी डोर, उसका भी फेज़ 4 चल रहा है करंटली एज वी स्पीक राइट नाउ। और उसमें जिस तरह आपने कहा जहाँ पे वो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी थे जो मिस थे, जहाँ पे उस तरह कवरेज नहीं हो सकी, उनको ही फोकस करके ये कैंपेन हो रही है जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स जो हैं वो डोर टू डोर जा रही हैं, डोर मार्किंग करके इंश्योर कर रही हैं कि हर इंडिविजुअल जो है जो उस एज लिमिट में आता है वो वैक्सीनेटेड हो और जो ऑलरेडी जिनने 2 डोजेज लगा चुके हैं उनको बूस्टर लगवाई जाए, क्योंकि इस कोविड की जो वबा है इससे हल इसका एक ही है एंड दैट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन विदाउट डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक जितने भी लोग, अगर अभी तक आपने ऑलरेडी वैक्सीन नहीं लगवाई है या आपके बूस्टर डोज लगने का वक्त हो चुका है, 3 महीने से ज़ायद हो गए हैं आपकी लास्ट डोज को, तो लाजमी तौर पे फौरी जाएं, जाकर अपने शॉट्स, वैक्सीनेशन शॉट्स कोरोना के अगेंस्ट ज़रूर लगवाएं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा, पहले तो मैं आपको ख्याल तहसीन पेश करता हूँ कि जो ट्रू इशूज हैं उसे आप एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों इश्यूज खुलवा के आपने बड़ा एहसान किया फैसलाबाद के शहरियों से ताकि इनसे बात हो सके। और सवाल मैंने करना है इसी सिटी से। जी जी बिल्कुल, वो सुन रहे हैं आपकी आवाज और बहुत बहुत शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट के लिए। जी बताएं, क्या पूछना चाहेंगे? साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ईदगाह रोड है, ये रोड से जब आप उतरते हैं इस्लामिया कॉलेज है लड़कियों का उसकी तरफ, तो लेफ्ट पर जैसे ही आप उतरते हैं ईदगाह रोड पर तो वहाँ पे कारों वाले जो शोरूम्स हैं जिनके पास सिर्फ 10-10 फीट की दुकानें हैं और उन्होंने 2-2 कनाल जगह सड़क की घेर रखी है। और किसी वक्त में ये पॉलिसी बनी थी कि प्लाजे जो हैं वो अपने नीचे पार्किंग देंगे, जबकि वहां पर 2 प्लाजे ऐसे हैं जैसे ही आप लेफ्ट पर उतरेंगे तो उन प्लाजों के बाहर लंबी कतारें गाड़ियों की हैं और उन्होंने तजावजात इस हद तक कर रखी है, वहां पर इतने खोखे रखे हुए हैं कि सारी की सारी सड़क ब्लॉक हो जाती है। मैं अपनी बेटी को जब लेने के लिए जाता हूँ कॉलेज से तो मैं 1-1 घंटा ट्रैफिक में फंसा रहता हूँ। आज ये जो तजावजात हो रही हैं अयूब बुखारी के बाद, इन पर काम नहीं हो सका, इस पर थोड़ी सी तवज्जो कीजिए। जो इसमें जो है वो जब आप जैसे ही आएंगे ईदगाह रोड पर, जेल रोड की तरफ से, तो ईदगाह रोड पर आपकी खुद अपनी गाड़ी फंस जाएगी। वहां पर आपको गाड़ियां ठीक करने वाले लोग सड़क पर बैठे हुए दिखेंगे, रास्ता रुका हुआ मिलेगा और प्लाजे जो है उसमें ना तो पार्किंग है और ना ही उसकी वजह से पूरा रोड जो है वो ब्लॉक रहता है। काइंडली इस पर तवज्जो कीजिए।
सारे शहर की ट्रैफिक यहाँ पर आकर डिस्टर्ब होती है तेजाब घाट की वजह से। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ये इशू जिस तरह से एक स्पेसिफिक एरिया की इन्होंने बात की, और भी फैसलाबाद शहर के बहुत सारे इलाकों में एग्जिस्ट करता है। पार्किंग का इशू भी हमारे मोस्ट एरियाज में एग्जिस्ट करता है। अगर स्पेसिफिकली हम घंटाघर की बात करते हैं या उसके गिरदो नवाह के जो इलाके हैं, इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्यों इन पार्किंग से रिलेटेड इशूज़ या इंक्रोचमेंट से रिलेटेड इशूज़ को सॉल्व नहीं किया गया अभी तक? देखिए जी, ये फैसलाबाद शहर का इसमें नो डाउट कि जो पार्किंग है दैट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू आप कह सकते हैं। और इसके अलावा जो इंक्रोचमेंट्स भी है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी दिक्कत होती है ट्रैवल करने में भी, बाय फुट और बाय कार। इस पे जी कॉन्स्टेंटली जो है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की टीम्स हैं वो इस चीज़ के नोटिस भी होती हैं, हम भी उनके नोटिस में ला के कहीं जॉइंटली कहीं वो डेली रूटीन में कर रही होती हैं। पार्किंग हवाले से भी जो सिटी ट्रैफिक ऑफिसर की टीम्स हैं वो भी कर रही होते हैं। हाउएवर ये मैं अक्सर साहिल इसकी शिकायत लाते हैं और सिटीजन्स करते हैं, और मैं इसकी ये डिस्कशन होती है कि हर प्रॉब्लम के दो सोल्यूशंस होते हैं। वन इज़ अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, पार्किंग रोड बंद है, उस वक्त आपकी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ गई, गाड़ियों को क्रेन से लिफ्ट किया, जगह खुलवाई, इसी तरह इंक्रोचमेंट का भी है। सेकंड सोल्यूशन इज़ परमानेंट सस्टेनेबल सोल्यूशन, और वो फैसलाबाद शहर के लिए तभी हल होगा जब यहाँ पार्किंग प्लाजास की तामील होगी और लोगों को अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाएगा ताकि वो यहाँ गाड़ी ना खड़े करें, वहाँ पार्क करें। और इसी हवाले से जो है डीसी साहब ने आते साथ ही इस चीज़ का नोटिस लिया एंड ही इज़ इंश्योर्ड कि बोथ जो है कन्वेंशनल मेथड होते हैं, जो आप पीछे से फंडिंग आप ला के बड़े प्लाजे तामील किए जाएं, दैट इज़ वन ऑप्शन। एंड सेकेंडली जहाँ जहाँ पे कोई भी किसी महकमे की प्लॉटिंग पड़ी हुई है अवेलेबल इन द विसिनिटी ऑफ आर्ट बाज़ार और शहर के तमाम एरियाज़ में, उनमें एक जो है मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की जाए जहाँ पे वो शहरियों के लिए खोल दी जाए और वहाँ पे पार्किंग की जाए। तो मेरा तो पर्सनली ये है, ज़ाती ख्याल भी यही है, और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, इफ़ व्हेन यू गिव एन ऑप्शन टू पीपल, अ बेटर ऑप्शन, उसके बाद इन्फोर्समेंट करें तो उसका ज़्यादा बेटर रिजल्ट होता है रादर देन आप इन्फोर्समेंट करें कंटिन्यूसली। तो ये बिल्कुल जो सिटीज़न ने पॉइंट रेस किया दैट इज़ वैलिड पॉइंट, और इंशाल्लाह इस पे आगे भी काम होगा, और इंशाल्लाह इस तरह हम इसको लेके चलेंगे कि बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हम रिलीफ दे पब्लिक को। क्या इसमें किसी तरह के माफियाज भी इन्वॉल्व हैं? क्योंकि ये इशू आज का नहीं बल्कि बहुत अरसे का है, और डेफिनेटली बहुत सारे पार्किंग प्लाजाज ये तो बनाए ऑलरेडी शुरू किए जा चुके हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाए। क्या इसमें कहीं पर रोल माफिया सिस्टम का है, या फिर लोकल गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की अवॉइडेंस की जा रही है इन इश्यूज को फेस करने के लिए या इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए? इस पर मैं जरूर चाहूंगी आप कमेंट करें, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद है, लाहौर से पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हो? मैं वरकज़ादा बात कर रहा हूँ लाहौर से, सांदे से। जी बताएं, क्या पूछना चाहेंगे या फिर कुछ शेयर करना चाहेंगे? कल मेरी अम्मी गई है, मैं स्टोर पे गई सौदा लेने के लिए, तो पहले तो नंबर नहीं मिला, जब उसको नंबर की बारी आई है। अच्छा, तो अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए बिकॉज हम शादी ले ली आपको है। सुन नहीं पा रहे हैं सही तरह। हेलो जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कल मेरी अम्मी गई थी स्टोर पे ये घी लेने के लिए, 2-2 घंटे खड़ी कर दी। फिर जब उसकी बारी आई है तो कह रही थी कि इस पे पहले से किसी ने ये घी वगैरह ली है, तो जब शनाख्ती कार्ड मेरे, तो मेरी शनाख्ती कार्ड पे कौन ले सकते जब तक मैं किसी को ना दूं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे कॉलर लाहौर वारिसपुरा से हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि उनके शनाख्ती कार्ड पर किसी और ने खरीदारी की हुई थी, ये उनको कहा गया। और ये आई थिंक इसमें दो चीजें हो सकती हैं, जहां तरफ ये सच में हुआ होगा या किसी तरह की टेक्निकल मिस्टेक की वजह से ये हो सकता है, या फिर दूसरी तरफ किसी तरह की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, जो कि मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगी। बट डेफिनेटली आई थिंक जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से हो सकता है और क्या इसमें कहीं पर इदारों की गलती भी हो सकती है या फिर ये एक नॉर्मल मिस्टेक है जिसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बात की अपने शनाख्ती कार्ड की, जहां पर वो गए खरीदारी करने और उन्हें बताया गया कि ऑलरेडी उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कुछ अशिया खरीद दी गई हैं। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह से मैंने ब्रेक में जाने से पहले भी मेंशन किया था, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर कमेंट करूं, मैं चाहूंगी यूसुफ साहब अगर आप इस पर कमेंट करें, क्यों इस तरह से हो सकता है? क्या इसके अंदर किसी तरह की गफलत यूटिलिटी स्टोर की भी हो सकती है, या फिर जिस तरह से हम शनाख्ती कार्ड अपना शेयर कर देते हैं या उसकी कॉपीज हम कई लोगों को या जगह पर इदारों में दे देते हैं, क्या ये उसकी वजह से हो सकता है? देखिए जी, ये सेटअप जो है ये यूटिलिटी स्टोर्स वालों ने इंस्टॉल किया है, क्योंकि उधर जो सब्सिडाइज चीज़ें मिलती हैं तो अक्सर ये होता है कि वो तमाम जो होती है पॉपुलेशन को उस तरह पहुँच नहीं सकती। तो ये एक मैकेनिज्म है जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि एक बंदा अपने शनाख्ती कार्ड पे एक लिमिट की चीज़ें ले ताकि ज़्यादातर लोगों को मिल सके। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये जो कॉलर है इनके साथ ये हुआ। मैं तो इनको कहूँगा जो अपने क्लोजेस्ट यूटिलिटी स्टोर है उसमें जाएं या अपने नियरेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जाके ये कंप्लेन को हाईलाइट करें। फैसलाबाद में हमने ये मैकेनिज्म बनाया है कि जो हमारी डेली मीटिंग्स होती हैं प्राइस कंट्रोल की, उसमें यूटिलिटी स्टोर्स के रेप जो हैं जनरल मैनेजर वो भी उसमें शामिल होते हैं, और इस तरह की कई कंप्लेंट्स जो होती हैं जो फैसलाबाद के हवाले वो उस मीटिंग में डिस्कस भी होती हैं। और हमारा एक बड़ा अच्छा लाइजन बिल्ड हुआ है वेयर वी इंश्योर कि जो शहरी को इस तरह की जितनी कंप्लेंट्स इस नेचर की प्लस अदर नेचर की आती हैं वो फौरी रिजॉल्व की जाएँ। तो मेरी यही जो हो रिक्वेस्ट होगी शहरी से कि ये जाके अपने नियरेस्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस या उधर जाके इस कंप्लेन को रेस करें ताकि इंक्वायर हो सके। काफ़ी वजूहत इसकी हो सकती हैं, सिस्टम एरर भी हो सकता है, ताकि वो सही तरीके से रिजॉल्व हो और शहरी को जो उसकी हकीकी चीज़ है वो मिल जाए। जहाँ पर डिफरेंट इश्यूज आई थिंक आज के शो में हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन क्योंकि ईद इतनी नज़दीक आ चुकी है, आई थिंक ईद से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज इस वक्त आई थिंक प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। जहाँ पर कोरोना के केसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या इस दफ़ा फिर हमें ईद पे किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नज़र आ सकते हैं? बिल्कुल, जैसे हम देखें फैसलाबाद में भी हमारे जो है कोविड के कुछ केसेस सामने आए, तो हमने जो है यहाँ पे पहले भी कोशिश स्टार्ट कर दी है कि जो हमारी कैटल मार्केट्स हैं उसमें लोग जो हैं वो अपना फेस मास्क इस्तेमाल करें, और जो हमारे ऑफिस में मीटिंग होती हैं डीसी साहब ने उसमें भी इसको कहा है कि जी आप लोग जो है फेस मास्क एक दफ़ा फिर फेस मास्क को मैंडेटरी किया जा रहा है। तो अगर हम खुद पहनेंगे तो बाकी लोग भी उसको जो है वो पहन के आएंगे। और हमने जो तमाम गवर्नमेंट ऑफिस हैं उसके अंदर भी ये कहा है, और लोगों को भी, और ये जो हमारे यहाँ पे मार्केट एसोसिएशंस आती हैं उनको भी सर ने कहा था कि जी आप लोग अपनी मार्केट्स के अंदर भी, क्योंकि अभी जो है लोग वो बाज़ारों में आएंगे और कांटेक्ट ज़्यादा होगा, तो अपना फेस मास्क एटलीस्ट जो है वो उसको पहनने, घर जाके अपने हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। मतलब वही चीज़ें जो पहले होती थी उसको आप जो है अपनी सेहत के लिए ही जो है यहाँ पे इस्तेमाल करें। हमारे एक कॉलर ने जब हमसे बात की तो इन्फ्लेशन के हवाले से और वेजेस के हवाले से भी बात की, एंड आई थिंक जिस तरह से तब भी मैं कह रही थी कि ये इशू एक शख्स का नहीं या एक इंडिविजुअल का नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का है और मैक्सिमम लोगों का है। इनफैक्ट इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा कि जो वेजेस गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इस दफ़ा बजट में 25,000 रुपए सेट की गई है मिनिमम वेज, वो तो एट लीस्ट शहरियों को मिल रही है। देखिए जी, ये जो है ये एक बड़ा अच्छा पॉलिसी डिसीजन था गवर्नमेंट का हवाले से, और डिसीजन जब हो जाता है देन इट कम्स टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, और इन एडिशन टू हम असिस्टेंट कमिश्नर डीसी टू इन्फोर्स दैट। लेबर डिपार्टमेंट के साथ हम ऑलरेडी इनलाइजन भी हैं। डिफरेंट जो होती हैं आपकी फैक्ट्रीज हो गई, आपके सेटअप्स हो गए जहाँ पे एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो जाके वहाँ पे इंस्पेक्शंस करते हैं, इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है इम्प्लीमेंट किया जाए। और आजकल के ज़माने में जहाँ पे महंगाई हो रही है और ये डिसीजन गवर्नमेंट ने इसलिए लिया है ताकि रिलीफ पहुँचे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंस्पेक्शंस का लेवल है, जो हमारी तरफ से जो एक्शन का लेवल है वो काफ़ी जो है ज़्यादा होना चाहिए, ताकि अगर एक पॉलिसी अच्छी आ जाती है बट उसका उस तरह इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो दैट इज़ नॉट इफेक्टिव, और वो उस तरह रिलीफ नहीं दे पाता। तो हम भी लाइजन में हैं लेबर डिपार्टमेंट के साथ, और कहीं भी ऐसी कोई वॉल्यूशन आती है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि वो फैक्ट्री या फिर वो जो भी कोई फर्म है दैट इज़ मेड एन एग्जाम्पल, because these policies are to be taken seriously, they are for the most आप कहते हैं marginalized segments of the society। तो इस पर नो टॉलरेंस होगी, और इसकी हम भी, हमारी पूरी सपोर्ट है लेबर डिपार्टमेंट के साथ। कहीं भी ऐसा कोई केस आता है विल गो एंड इंश्योर दैट दे पेनलाइज्ड। क्या आपको लगता है कि जो लेबरर्स हैं या डेली वेजर्स हैं उनके लिए 25,000 रुपए काफ़ी होगा?
دیکھیں جس طرح مطلب جو ہے وہ ہر چیز کی جو پرائس انکریز ہوئی ہے تو 25,000 کے اندر نو ڈاؤٹ اگر کسی کے جو ہے وہ 3-4 بچے بھی ہیں اور اس کے لیے بہت مشکل ہے تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ مشکلات ہیں تو جس طرح گورنمنٹ کی مختلف پالیسیز لے کے آ رہے ہیں کہ اگر آپ کو آپ کے شناختی کارڈ پہ گھی یا باقی چیزیں فراہم کریں گے اور ساتھ میں کوئی بجلی کا بھی موو چل رہا ہے تو دیکھیں اب گورنمنٹ جو ہے وہ آلریڈی اسٹریس میں تو ہے لیکن اس کی پوری کوشش ہے کہ جی جو غریب لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا جائے اور جس طرح یہاں پہ ہم نے اپنے جو ہے مختلف کارڈس اسٹیبلش کیے ہیں جس میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز اس کو سبسڈائز جو ہے وہ ریٹ پہ ہم دے رہے ہیں اور جس طرح یہاں پہ اے ڈی سی کاؤنٹرز ہیں اس کے اوپر جو ہے ریٹ کم ہے تو وہ مل جل کے ہی ان کا جو ہے یہاں پہ مطلب گزارا ہو سکتا ہے ورنہ مطلب دیکھیں یہ اتنا وہ نہیں ہے جس کے اندر وہ اپنا جو ہے کوئی لیوش زندگی جو گزار سکے. ڈفرینٹ ایشوز جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں ہمیشہ آئی تھنک امپلیمنٹیشن پر آ کر ہمیں بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ کے ایکسپیرینس میں جو پولیٹیکل چینجز اور اکنامیکل چینجز جو اس وقت ہمارے ملک میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے کوپ کریں جو عام شخص ہے جو ایک عام شہری ہے؟ دیکھیں جی پولیٹیکل ٹرانزیشنز ایک ڈیموکریسی کا حصہ ہیں وہ آتے رہتے ہیں. اس پہ تو میں اتنا کومنٹ نہیں کروں گا بٹ وی ایز سول سروینٹس ہمارا جاب ہے ریگارڈلیس آف واٹ از ہیپننگ ایٹ اے پولیٹیکل لیول وی ہیو ٹو ڈو آور جاب. اور ہم یہ انسٹیٹیوشنز بنتی ایک ملک میں اس لیے ہیں تاکہ ریگارڈلیس آف واٹس ہیپننگ دے کنٹینیو ٹو ڈو دیئر ورک. اور اس میں ہم ابھی بھی ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم ریگارڈلیس آف جو ہے ہم گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور ہمارا چاہتا ہے اس گورنمنٹ نے کافی اچھی پالیسی جس طرح سر بتا رہے تھے کہ ویج تو بڑھا دی بٹ اس کے علاوہ جو ہے فیول سبسڈی کھانے کے اشیاء پہ سبسڈی اس طرح کے آپ کے یہ بازارز لگائے جاتے ہیں جہاں پہ ریٹس ہوتے ہیں تمام سٹیپس جب کمیولیٹیولی ان کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ واقعی ریلیف پہنچاتا ہے. اور اس میں پھر ہمارا کی رول ہوتا ہے کہ ہم وہ جو ایک اسٹریٹجی اور پالیسی ہمیں لے ڈاؤن کر دی ہے اس کو ہم فلی فورس بنائیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ہم پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ٹو ورک ڈے اینڈ نائٹ ٹو انشور کیونکہ ہمارے ان ایکشن سے ہی ہم ہو گئے ڈپارٹمنٹس کے ہو گئے ہمارے ان ایکشن سے ہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو ریلیف گورنمنٹ پرووائڈ کرنا چاہ رہی ہے عام شہری کو وہ مل سکتا ہے. اینڈ آپ کے اوپر آئی تھنک بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہمیشہ چاہے وہ عید کے حوالے سے ہو لیکن کس طرح سے آپ اسپیسیفائی کریں گے کہ عید کے اوپر جو لوگ ہیں جو قربانی کے جانور فار ایگزامپل خریدنا چاہتے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کے ایشوز آلریڈی سامنے آ رہے ہیں جہاں پر لمپی اسکن ڈیزیز ہو گئی یا ڈفرینٹ طرح کی اور ایشوز جو ہیں جو کہ وہاں پر نظر آ رہے ہیں جہاں پر فراڈ یا لوگوں کو اسکیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے بھی بتائے گا کہ کس طرح سے اقدامات کر رہے ہیں ان چیزوں کو روکنے. جو ہماری منڈیاں لگی ہیں کیٹل مارکیٹس اس کے اندر جو ہے ہم نے اپنے آفس اسٹیبلش کیا ہے. اس میں تمام جو ہمارے محکمے ہیں ان کے وہاں پہ ریپس بیٹھے ہیں جس میں لائیو سٹاک ہے. فار ایگزامپل وہ لمبی سکن کو وہاں دیکھ رہا ہے کوئی اور ایشو کسی اینیمل میں تو نہیں ہے ہم اس کی اسکریننگ کر رہے ہیں. اور جو ہماری اسٹیبلشڈ منڈیاں ہیں اس کے اندر وہ اینیمل انٹر ہو رہا ہے جو بالکل فزیکلی فٹ ہے کیونکہ بعض اوقات شکایتیں ملتی تھی کہ جی کسی نے کوئی پرچیز کی اینیمل اور گھر لے کے گئے تو اس کو کوئی ایشو تھا اور اس کی ہیلتھ مطلب خراب ہو گئی تو ہم وہاں پہ یہ کوشش ہے کہ 100% وہ اینیمل کی انٹری ہو جو بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ان کیس کوئی اس طرح کا جانور آ جاتا ہے آپ کے پاس تو آئی تھنک رپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ کوئکلی بتا سکتے ہو کہ کس طرح جو آفس ہمارا ہے وہیں پہ ہی جو ہر منڈی کے اندر آفس ہے وہاں پہ ہمارے پاس شکایت سیل بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے آفیسز کے اندر کنٹرول رومز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ شکایت کر سکتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے ہم فوری ایکشن لیں گے انشاءاللہ. بالکل جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے اور ہمارے شہریوں کے بہت ہی امپورٹنٹ سوالات کا جواب دینے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے آج ہمارا فرسٹ ہاف ڈفرینٹ ایشو سے ریلیٹڈ تھا جو کہ فیصل آباد شہر میں ہم کب سے ایکسپیرینس کرتے آ رہے ہیں. لیکن پالیٹکس کچھ ایسی ہے اس وقت ہمارے ملک کی کہ چاہیں بھی تو اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں پر ایک طرف ڈفرینٹ طرح کے اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل چینجز اس وقت ملک میں آ رہے ہیں ان کا امپیکٹ ہم سب کے اوپر ہوتا ہے ہم سب کی ڈیلی لائف کے اوپر ہوتا ہے. لیکن کس طرح سے ہوتا ہے کتنا پازیٹیو ہے کتنا نیگیٹو ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے اور کس طرح سے ہم
اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہمارا اوور آل ڈسکشن پولیٹیکل سیناریو کے حوالے سے رہے گا. کس طرح سے ملک کے حالات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انفلیشن کس ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ کی جو بھی ڈفرینٹ طرح کے مسائل ہیں وہ کس طرح سے حل کیے جائیں گے، یا اداروں کی طرف سے کس طرح کی ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی ہیں، اس پر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی خاص مہمان اس ڈسکشن کے لیے موجود ہیں. میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ آج مرزا حسن بیگ صاحب موجود ہیں جو کہ پی ٹی آئی لیڈر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. پولیٹیکل سیناریو جس طرح سے میں بات کری تھی بہت ہی ایور چینجنگ ہے، اور جس طرح سے اور جس رفتار سے ہمارے ملک میں پالیٹکس تبدیل ہوتی ہے شاید ہی دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوتی ہے. اس وقت اگر بات کریں کس طرح سے پولیٹیکل سیناریو کو دیکھتے ہیں، اکنامیکل سچویشن کہاں پر سٹینڈ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے بہت شکریہ فاطمہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا مجھے یہاں پر. اور جہاں تک آپ نے پولیٹکس کی بات کی تو میں آئی ڈو ایگری ود یو کہ پولیٹکس کا یہاں پاکستان میں پتہ نہیں چلتا کہ رات کو کوئی اور ہوتی ہے، صبح سو کے اٹھے تو کوئی اور ہوتی ہے. لیکن ایز آف ناؤ پولیٹکس میں اگر آپ بات کریں تو صرف اور صرف ایک ہی آج کا ٹاپک ہے ہر بندے کا، وہ ہے عمران خان. کہ عمران خان از دا لاسٹ ہوپ جو کہ سارا پاکستان اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور میرے جیسے اور کروڑوں نوجوان جو ہیں ان کی امیدوں کا جو محور ہے وہ عمران خان ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ دعا کریں کہ وہ جس جہاد پہ نکلا ہوا ہے ہم سب اس کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، اور ہم سب مل کے کوشش کریں گے اور اس پولیٹکس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. بیسیکلی سیاست ولیوں کا، پیغمبروں کا شیوا ہے. انفارچونیٹلی جب سیاست کے ساتھ دان لگا ہمارے جیسے تو وہ سیاست تو گندی ہو گئی. جو سیاست دان ہیں وہ ولی ہو گئے، وہ بالکل صاف ستھرے ہیں. تو اصل میں الٹ ہے یہ. اور انشاءاللہ ہم جیسے نوجوان جو کہ خان کی آواز پہ لبیک کرتے ہیں، سیاست کو دوبارہ انشاءاللہ تعالی ایک نیک کام بنانے کی کوشش کریں گے. اور سیاستدان جب ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی. سیاست ہے ہی ٹھیک ہے، سیاستدانوں نے غلط کیا ہوا ہے اس کو. تو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ سیاست کو، جو صحیح سیاست ہے عوام کی خدمت، عوام کی فلاح، وہ سیاست ہے وہی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اس وقت اگر ہم کچھ پالیسیز کی بات کرتے ہیں یا جو کرنٹ بجٹ ریلیز کیا گیا ہے اس کے اوپر اگر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں آپ. دیکھیں فاطمہ میرا کامنٹ یہی ہے جو میں ہنس چکا ہوں اس بجٹ پہ. کیا کامنٹ کروں میں؟ کسی ایک جگہ پہ غریب کو ریلیف ملا تو آپ مجھے بتا دیں. آپ ماشاءاللہ ویل اویئر ہیں، آپ میڈیا میں، آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے. کسی ایک سیکٹر میں انہوں نے کوئی ریلیف دیا آپ مجھے بتا دیں، میں ایکسیپٹ کر لوں گا. ہر جگہ پہ ٹیکسیز ہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. عمران خان کو اتارنے کی ایک ہی وجہ تھی نا جو ان لوگوں نے بیان کی کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے. اچھا اگر مہنگائی وجہ تھی تو آج مہنگائی 2 گنا کیوں بڑھ گئی ہے؟ اگر یہی وجہ تھی، مہنگائی ہی وجہ تھی، تو عمران خان کے دور میں کہاں تھی اور آج کہاں ہے؟ تو اس کا بجٹ دیکھیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے یہ لوگ کہ بجٹ کیا بنانا ہے انہوں نے. مطلب یہ IMF کا بجٹ ہے جو ہم لوگوں کو یہ تانا دیتے تھے. یہ ہے ریئل فیس ان لوگوں کا، PDM کا. یہ جو ایک مترنجن بنا ہوا ہے ان کا، جو امپورٹ کر کے لے کے آتے ہیں وہی مسلط کر دیتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر. تو مہنگائی تو ایشو ہی نہیں ہے، مہنگائی ایشو نہیں ہے، ایشو کوئی اور ہے. ایشو ہے امپورٹڈ حکومت، ایشو ہے وہ لیٹر جو عمران خان نے ساری دنیا کو دکھایا. وہی ایشو بنا، وہی وجہ بنی عمران خان کو گھر بھیجنے کی. اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، عوام کی طاقت سے انشاءاللہ تعالی ہم 2 تحریک سریت کے ساتھ واپس آئیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھے بجٹ بھی ملیں گے، اور آپ کو کم از کم اتنا میں بتا دوں کہ آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا جائے گا، دھوکہ نہیں دیا جائے گا. کیونکہ میرے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارک ہے کہ میرا امتی دنیا میں سارے کام کر سکتا ہے، صرف 2 کام نہیں کر سکتا. ایک وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جو جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، دونوں میں سے کوئی بھی کام کرے گا وہ میرا امتی نہیں ہے. کم از کم ہم اپنی عوام کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ بولتے ہیں، سچ بولیں گے، سچ بتائیں گے. یہ آپ سب کا پاکستان ہے، صرف ہمارا پاکستان نہیں ہے. سب انشاءاللہ تعالی پیٹ پہ جب پتھر باندھنے کی باری آئے گی تو ہمارا لیڈر سب سے پہلے باندھے گا. انشاءاللہ تعالی مل کے لے کے چلیں گے پاکستان. اگر ہم جس طرح آپ نے مہنگائی کے حوالے سے اور سبسڈیز کے حوالے سے بات کی اینڈ ڈفرینٹ پالیسیز جو کہ اس وقت بنائی جا رہی ہیں، کیا فرق دیکھتے ہیں اپنی PTI کی گورنمنٹ کی پالیسیز میں اور کرنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز میں انفلیشن اور مہنگائی کو
لے کر؟ دیکھیں انفلیشن تب بھی تھی لیکن اس لیول پہ نہیں تھی جب ہمارا دور تھا. اس وقت میں ہم نے لنگر خانے بھی بنائے, ٹھیک ہے. ہم ایک آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر اگر کوئی بندہ بیمار ہے, کوئی پرابلم ہے تو وہ ہاسپٹل جاتا تھا تو 12 لاکھ روپیہ اس کے پاس موجود ہوتا تھا. 14 ہزار روپیہ ہم ایک خاندان کو, ایک فیملی کو دے رہے تھے. اگر انفلیشن تھی, مہنگائی تھی, لیکن ہم لوگ ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے اس ویکیوم کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ایٹ لیسٹ نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ, عمران خان اور اس کی ٹیم محنت کر رہی ہے, غریب کا احساس کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں یہ جو پینڈیمک آیا ہے کووڈ کا, ساری دنیا میں کیا حالات ہوئے ہیں اس کے, لیکن الحمدللہ پاکستان میں دیکھیں کہ ایٹ لیسٹ کوشش ہوئی ہے. جب کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے. کوشش کی, اللہ کے فضل و کرم سے نیت ٹھیک تھی تو حالات کافی بہتر تھے پاکستان میں بھی. ہماری پالیسیز واضح تھی, ہماری ساری پالیسیز پاکستان کی غریب عوام کے لیے تھی. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ہیلتھ کارڈ تھے, انہوں نے سب کچھ وہ فنا کر دیے. اس کے بعد جو راشن کا تھا ہم نے وہ دیے. اس کے بعد لنگر خانے کھولے. پھر 14,000 روپیہ ایک فیملی کو ہم دے رہے تھے, اور یہ کہتے ہیں جی جس کی سیلری 40,000 سے کم ہے اس کو ہم 2,000 روپیہ دے رہے ہیں. کتنا؟ 2,000 روپیہ, ایسے کر کے. تو یہ ایسے 3 دفعہ بتایا 2,000 دے رہے ہیں, تو ہم 14,000 دے رہے تھے. تب بھی کہہ رہے تھے مرگے لوٹ کے. 14,000 زیادہ ہوتا یا 2,000 زیادہ ہوتا؟ تو ہماری ساری پالیسیز غریب عوام کے لیے کل بھی تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہے. اور آج بھی اگر خان لڑا ہے تو اس غریب عوام کے لیے لڑا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بات کی, اینڈ آئی ڈو تھنک ایک بہت بڑا اچھا ایک پازیٹیو چیز جو کہ بہت عرصے کے بعد آئی تھنک ہمیں ہمارے ملک میں دیکھنے کو ملی, جو کہ ایکچولی میں ایک شخص کی زندگی پر اور ہر کلاس پر آئی تھنک امپیکٹ کرتی ہے اور پازیٹیولی امپیکٹ کرتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پہلے شاید علاج نہ کرواتے یا نہ کروا پاتے, ان کے لیے ایک پاسبلٹی بنی کہ وہ علاج کروا پائے. اور بہت سارے اس طرح کے کیسز بھی سامنے آئے جہاں پر لائف سیونگ میڈیکیشن یا ہیلتھ کیئر ملی بہت سارے لوگوں کو. لیکن اس کرنٹ گورنمنٹ کے آنے کے بعد بہت سارے اس طرح کی انیشیٹوز جو کہ آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے تھے ان کو یا تو بند کر دیا گیا ہے یا تو وہ سروسز اس وقت پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہیں. یا اگر ہم اسپیسیفکلی ہیلتھ کارڈ پر ہی فوکس رکھیں اپنا, تو ہیلتھ کارڈ اب بہت سارے ہاسپٹلز میں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اسٹیپ کو؟ دیکھیں فاطمہ, جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے, آپ کے کوشچن کے اندر ہی ساری چیزوں کا آنسر ہے کہ سب کچھ انہوں نے بند کر دیا. بہت سارے ہاسپٹلز میں نہیں, آلموسٹ سارے ہاسپٹلز میں انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے. دیکھیں ہیلتھ کارڈ ایک مزدور آدمی اگر 20-25 ہزار روپے سیلری لے رہا ہے, اس کے گھر میں کوئی ایسی خدا نہ خواستہ بیماری آ جاتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی کینسر, کسی قسم کی خدا نہ خواستہ کی بیماری آ جاتی ہے, مجھے بتائیں وہ بندہ اپنے بچوں کو فیڈ کروائے گا؟ وہ بندہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دے گا؟ یار وہ لاکھوں روپے اپنے بچوں کے اوپر یا وہ جس گھر میں بیماری آ گئی اس پہ لگائے گا. تو یہ غریب کا ایک پیکیج تھا, یہ غریب کے لیے ایک تھا, انیشیٹو تھا جو ہم نے لیا. لیکن سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے اس کے اوپر وہ کلہاڑا مارا غریب کے اوپر, وہ بند کیا. اس کے بعد ہم جو پیسے دے رہے تھے خاندانوں کو, غریب لوگوں کو, اربوں روپے ہم لوگ دے رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو بند کیا اور بات کرتے ہیں یہ لوگ غریب کی. تو یہ اصل میں دے آر دا ریئل فیس آف IMF. یہ عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کو. ان کے لیڈرز پاکستان سے باہر, ان کے بچے پاکستان سے باہر, ان کا بزنس پاکستان سے باہر, ان کے بچوں کا بزنس پاکستان سے باہر, ان کے سمدھیوں کا بزنس پاکستان سے باہر. اور اب سننے کو آ رہا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب بھی پاکستان میں آ رہے ہیں. تو میں ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ جی اسحاق ڈار صاحب کو, اسحاق صاحب وہیں رہیں, ڈالر صاحب پاکستان آ جائیں, جو لوٹ کے لے کے گئے ہیں وہ خدا رہا ہمیں واپس دے دیں. ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان ڈالرز کی ضرورت ہے جو لوٹ کے یہاں سے غریب عوام کے منہ سے نوالا چھین کے لے گئے ہیں, ہمیں وہ دے دیں کائنڈلی. اچھا, انفلیشن کیونکہ پہلے بھی آپ نے مینشن کیا, اگر ہم الیکٹرسٹی پرائسز کی بات کریں, گیس پرائسز کی بات کریں یا ٹیکسز کی بات کریں جس طرح سے وہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں, یا روزمرہ کے اشیاء کی امپورٹ بین کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی, ان ساری چیزوں میں آپ کو کہاں پر پالیسی میں مسٹیکس نظر آتی ہیں؟ اور اسپیشلی اگر آپ کی گورنمنٹ سے کمپیئر کریں اور اس وقت اگر آپ کی گورنمنٹ موجود ہوتی تو کیا حالات اسی طرح سے ہوتے؟ دیکھیں فاطمہ, میں پھر وہی بات کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کی نیت, کوئی بھی کام کرنے کی. حالات مشکل ہوتے ہیں اور قوموں پہ مشکل وقت آتا ہے. میں اس بات سے نہیں میں کہہ رہا کہ مشکل وقت نہیں ہے, پاکستان پہ بہت مشکل وقت ہے, لیکن اس مشکل وقت میں قوم کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کہ ڈویژن پیدا کر دی جائے. تو پالیسی کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی نیت ہونی چاہیے نا,
کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی رضا میں شامل کریں اور کر کے اللہ سے مدد مانگیں, نیت آپ کی ٹھیک ہو, اس کے بعد آپ پالیسیز بنائیں. پالیسی کیا دیکھ لیں آپ کہ یہ جو میں نے جیسے جب آپ نے غریب سے نوالا چھیننا ہے تو وہ اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, تو بد دعائی دے گا آپ کو. دیکھیں عمران خان بھی تو سبسڈیز دے رہا تھا, عمران خان بھی تو آئل کو مینج کر رہا تھا, عمران خان بھی تو گیس کو مینج کر رہا تھا, عمران خان بھی تو ساری چیزوں مہنگائی بھی تھی اس کو بھی مینج کر رہا تھا, پینڈیمک کو مینج کیا عمران خان نے. کیسے کر لیا اس نے؟ ایک ہی چیز ہے, وہ سچا عاشق رسول ہے, نیت اس کی ٹھیک ہے. جب نیت کر کے آپ اپنے لیے نہیں سوچتے, اپنے لوٹ مار کے لیے نہیں سوچتے, اپنا کمیشن کے لیے نہیں سوچتے, تو وہ جتنا بھی حصہ ہے وہ سارا عوام پہ لگے گا نا. اچھا, آپ اور آپ کے لیڈر میں یہ چیز جو کہ کامن ہے وہ یہ ہے کہ کھیل کے میدان سے پولیٹیکل میدان میں آپ آ گئے ہیں, تو کس طرح کا ایکسپیرینس رہا اور کیا موٹیویشن تھی اس ڈیسیجن کے پیچھے؟ دیکھیں فاطمہ, میں اور میرے جیسے لاکھوں کروڑوں نوجوان, سوری میں ابھی تھوڑا بہت نوجوان سمجھتا ہوں, خود کو مائنڈ نہ کیجئے, سمجھنا چاہیے. اور کس نے کہا کہ آپ نہیں ہے؟ تو دیکھیں میں خود ایک سپورٹس مین تھا, آئی واز اے پروفیشنل کرکٹر. تو اس حوالے سے پہلے مطلب فین تھے عمران خان صاحب کے اور سارے معاملات, لیکن جب ان کو دیکھا اسٹرگل کرتے ہوئے, آلموسٹ میں 2010 میں آئی لیفٹ پاکستان, میں ابروڈ چلا گیا. وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کو تھوڑا زیادہ درد ہوتا ہے پاکستان کا, لیٹ می ٹیل یو. آپ لوگ ٹھیک ہے یہاں پر, لیکن جو ہم وہاں پر جس طرح پاکستان کو دیکھتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ یو کی ناٹ ایون امیجن کہ ہم لوگ کتنے ایموشنل ہوتے ہیں باہر بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانی لیڈرز کے حوالے سے. اور اس میں جب ہم نے دیکھا کہ یار پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پھر ایک ہی آواز ہمیں ابھرتی ہوئی نظر آئی, جو کہ اوورسیز کے لیے سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی وہ پاکستان سے وہ عمران خان تھا. اس کے بعد جو عزت جو رسپیکٹ ہمیں عمران خان کے نام سے پاکستان سے باہر ملتی ہے فاطمہ, خدا کی قسم میں بتا نہیں سکتا آپ کو, کہ لوگ جب اس کا نام لیتے ہیں کہ یار پاکستان, اوکے ویئر یو فرام وچ او عمران خان از پاکستان, تو آپ مطلب یو فیل پراؤڈ کہ یار یس ہی از اے ریئل مین. اس کے بعد پتہ نہیں کیوں فاطمہ, میں اب اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران جو بات کرتا ہے, مجھے میں اپنی قسم نہیں دے سکتا آپ کو, خدا کی قسم, لیکن میں عمران خان کی آپ کو قسم دے سکتا ہوں کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, وہ سچ بول رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہ میرا اندر مانتا ہے کہ وہ بندہ سچ ہے, وہ بندہ لڑ رہا ہے اس عوام کے لیے, اس قوم کے لیے, پاکستان کے لیے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دے بیٹھا. کون سی چیز ہے جو عمران خان کی پہنچ سے دور ہے؟ بتائیں مجھے. دولت اس کو ضرورت ہے اس کی, وہ ایک شرٹ سائن کرتا ہے وہ کروڑوں روپے کی بکتی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے کرپشن کرنے کی, دوزخ کمانے کی؟ پاسٹ ہر بندے کا ہے, میرا بھی ایک پاسٹ ہے, آپ کا ایک پاسٹ ہے, ہر بندے کا ایک پاسٹ ہے. پاسٹ سے آگے نکلیں. اگر اس بندے نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے تو یار مانو اس کو. اگر کوئی پاسٹ ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. ہو دا ہیل آر وی کہ ہم اس کو وہ جج کریں کہ نہیں, وہ نہیں, وہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ جس کو جب چاہے ہدایت دے. ہم نماز میں بھی ہدایت مانگتے ہیں, اللہ نے ہدایت دی ہے, اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے, ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی, پھر دوسرا میں اپنے حلقے میں بھی میں جب آتا تھا, مطلب آتا جاتا رہتا تھا, تو میرا حلقہ بھی لاوارث تھا فاطمہ. لوگ باہر سے آتے تھے, الیکشن لڑتے تھے. آپ ہسٹری اسٹڈی کریے گا میرے حلقے کو, پہلے پی پی 99 تھا, اب ریسنٹلی یہ حلقہ بندی نہیں تو پی پی 98 ہو گیا. باہر سے لوگ آتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں, ہم دمالے ڈالتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. پھر 5 سال بعد آتے ہیں, پھر ووٹ لے کے جاتے ہیں. تو پھر لوگوں نے محسوس کیا, وہ مطلب ایسا ایسا کرتے کرتے کافی دیر سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے یار آپ اس طرف آؤ. لیکن اب کی بات جب میں آیا, جب میں نے پراپر سٹارٹ کیا, پھر انشاءاللہ تعالی وہ اتنا وہ مطلب دیکھا میں نے کہ یار واقعی میں ہم کسی کی ضرورت ہے. اس کو بولو, اس کو بولو, تو پھر خیال آیا کہ وائی ناٹ, خود چلو یار. جب کوئی نہیں ماننا, پھر اس طرح میں نے انیشیٹو لیا. چھوٹا سا قافلہ تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے جب خان فیصل آباد میں آتا ہے تو سب سے بڑی ریلی خان کی سپاہی کی ہوتی ہے, جو کہ ڈکلیئر ہوتی ہے باقاعدہ. میں نہ ابھی کوئی ایم ایل اے ہوں, نہ ایم پی ہوں, میں چھوٹا سا ورکر ہوں, خان کا سپاہی ہوں, اور اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی. اپنے حلقے کے حوالے سے کون سے مسائل دیکھتے ہیں جن کو فوری طور پہ حل کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں اپنے حلقے حوالے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ یار سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. ان کو عادت نہیں ہے,
انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ باہر سے بڑے بڑے نام آتے ہیں اور 15-15 20-20 گاڑیاں آتی ہیں جناب, تو وہی بندے الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں سیوریج کے مسئلے ہیں, ہمارے علاقے میں پانی کے مسئلے ہیں, ہمارے علاقے میں ہیلتھ کے ایشو ہیں. اور لیٹ می ٹیل یو, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو یہ انفارمیشن ہے کہ نہیں, میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان میں کوئی ایک سیاستدان ہاتھ کھڑا کر کے جو میں چیزیں بتانے جا رہا ہوں بتا دے کہ یہ وہ کر رہا ہے, آئی ول کوئٹ, میں سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا, اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. جب کچھ ایشو بنا تھا پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے, تو آپ نے اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر کفن باندھ لیا تھا, اس کے بارے میں اچھا, اس میں یہ ہوا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے سیالکوٹ میں ایک جلسہ تھا 2 دن پہلے, یاد ہے آپ کو؟ سیالکوٹ میں عثمان ڈار لوگوں کو انہوں نے مارا تھا. انہوں نے پرمیشن نہیں دی تھی جلسے کی, دے کے واپس لی. اس کے بعد اس کو اٹیک کیا, پولیس نے اٹیک کیا, ان کو کافی مارا, زدوکوب کیا. اس حوالے سے ہمارے پاس یہ نیوز آئی تھی کہ ورکرز کو, لیڈرز کو یہ لوگ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, مار رہے ہیں, ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہاں سے پھر میں نے کہا اچھا, نیکسٹ وہ خان صاحب ادھر آ رہے تھے فیصل آباد میں, آئی تھاٹ اوکے. دین وہ ہم نے وہ ایک مطلب سڈنلی وہ ہوا کہ جو بندہ پہلے کفن پہن کے, آئیڈیا یہ تھا کہ جو پہلے کفن پہن کے نکلا ہوا ہے اس کو اب کیا مارو گے, کیا ڈراؤ گے. تو یہ اٹ واز اے تھاٹ بیہائنڈ دیٹ کہ یار آ جاؤ مارو, ہم لوگ ریڈی ہیں, اگر آپ نے مارنا ہے ہم پہلے کفن ہے, اس کا ٹائم بھی آپ کا ضائع ہو, کفن پہلے ہوئے مارو اور سیدھا لے جاؤ جہاں پہ لے کے جانا. تو یہ تھا اس کے پیچھے آئیڈیا. اینڈ یہ تو کہنا پڑے گا کہ جو جوش و جذبہ اس وقت پولیٹیکل سیناریو کو لے کر لوگوں میں نظر آ رہا ہے وہ شاید ہی پہلے کبھی نظر آیا ہو. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ آج ہم ایک ایسے ٹاپک کی بات کریں جو کہ چاہیں بھی تو اوائڈ نہیں کر پاتے ہیں. آف کورس پالیٹکس کی بات چیت چل رہی تھی, کیا کرنٹ ملک کے حالات ہیں, آگے چلتے ہوئے چیزیں کس ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اگر ہم اپنی اکنامیکل سچویشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ایکولی ڈسٹربنگ اور پریشان کر دینے والی ہے. وہ چاہے آپ ہوں, چاہے میں ہوں, کوئی بھی شخص پاکستان کا شہری جو کہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان میں نہ بھی موجود ہوں, وہ سب ان صورتحال کو دیکھ کر کافی پریشان نظر آتے ہیں. لیکن کہاں پر فالٹ ہے, کس کا فالٹ ہے, اور آخر چیزیں بہتر ہوں گی تو کس طرح سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اس پر بھی بات چیت کریں گے. لیکن بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہمارے شو میں ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم پازیٹیو چیزوں کی بات کریں, ایسی چیزوں کی بات کریں جو کہ جہاں پر جتنے بھی مسائل کیوں نہ ہوں ان میں سے کس طرح سے اپنی سٹرگلز کو فیس کرنا ہے, کس طرح اپنے پرابلمز کو فیس کرنا ہے, اور آخر آگے چلتے ہوئے پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ہمارا کیا اپنا فرض بنتا ہے, ہماری انڈیویجول کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان جو موجود ہیں, ان کی اپنی لائف کی کیا سٹرگلز رہی ہیں اور آپ کی اپنی زندگی میں کس طرح سے آپ نے ان سٹرگلز کو اوور کم کیا, اور آج جہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں وہ کس طرح سے آپ جرنی کا حصہ بنے. دیکھیں فاطمہ, میرا باپ ایک غریب آدمی تھا, مزدور آدمی تھا, محنت کی اس نے اور کوشش کی کہ ہمارے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جائے. پڑھایا ہمیں, اور اس کے بعد میں 2009 دسمبر میں پاکستان سے باہر چلا گیا. بہت نشیب و فراز آئے زندگی میں. اس میں میں ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کو, یوتھ کو, کہ ڈو ناٹ گیو اپ واٹ ایور ہیپن. کبھی آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. ہمیشہ ہار اس بندے کی ہوتی ہے جو ہار تسلیم کرتا ہے. جب بھی آپ گرو گے, خدا کی قسم یہ مان لینا کہ آپ کے لیے کچھ اچھا ہونے والا ہے, آپ کے لیے سیکھنے کا ایک موقع ہے, کیونکہ جب آپ گرو خود ہی اٹھو. میں اپنی لائف میں ایک دفعہ نہیں فاطمہ, 4 5 6 دفعہ گرا ہوں, پھر کھڑا ہوں, گرا ہوں پھر, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. آئی ڈڈ ناٹ گیو اپ. لگا رہا. اور یقین مانے کہ ان 2016 میرے پاس I had nothing and I started from scratch, from zero in 2016. پاکستان سے باہر تھا, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کرنے والا ہوں. یہ میری نیت تھی, میرا ایمان تھا اور میرا جذبہ تھا کہ کچھ نہ کچھ میں اس دنیا میں بھی نہیں آیا, میں کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میں اللہ کے فضل سے سٹارٹ کیا, اور آج اللہ کا اتنا فضل ہے کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے.
کہ میں پالیٹکس بھی کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل سے اپنا ٹھیک ٹھاک کاروبار کر رہا ہوں. میں ایز آف ناؤ میں الحمدللہ ویسٹ افریقہ کی مطلب بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں. میرا سیٹ اپ ہے, مزدوری کر رہا ہوں میں, اور وہ میرا جو کام ہے آپ کا پسندیدہ جو شغل ہے جو میں کاسمیٹکس میں ڈیل کرتا ہوں, اسکن کیئر پروڈکٹس, وہ اس میں ڈیل کرتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی ہے اس میں میری اوقات سے زیادہ. تو بس نوجوانوں کو یہ کہ ہار نہیں ماننی, وہ بزنس ہو, وہ سیاست ہو, وہ سپورٹس ہو, زندگی کی کوئی بھی کسی بھی جگہ پر زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں نیت کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, کوئی بھی کام کریں, اگر بزنس میں ترقی چاہتے ہیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ اس میں رکھیں. اللہ تعالیٰ پہ جب خرچ کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی جو عوام ہے, مخلوق ہے, اس پہ خرچ کریں. یہ بھی میں یہ بتانا نہیں, لیکن میں یہ ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ دوستوں کو پتہ چلے کہ کامیابی صرف اس پیسہ کمانا ہی صرف کامیابی نہیں ہے کہ آپ کمائی جاؤ. اس کے ساتھ جتنا پیسہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے, نوازتا ہے, اس کے ساتھ فاطمہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذمہ داریاں دیتا ہے. جو بندہ ان ذمہ داریوں کا خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اور نوازے گا اسے, اللہ تعالیٰ اور خوش ہوئے گا. اللہ پہ خرچ کرنے کا مطلب اللہ کی مخلوق پہ, عوام پہ خرچ کرو. ایک حصہ اپنے کاروبار میں اپنی اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے رکھو, اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. ایک فیمس ڈائلاگ ہے, with great power comes great responsibility, and I think یہ سب سے زیادہ شاید پولیٹیشنز پر لازم ہوتا ہے. they have a lot of power and that means a lot of responsibility. لیکن کیا آپ کو آج ہماری پالیٹکس میں رسپانسبلٹی نظر آتی ہے یا صرف پاور نظر آتی ہے؟ میں I do agree with you partially. اگر پولیٹیشن میں پاور ہو نا تو آج جس حالت میں پاکستان ہے ہو نا, دیکھیں کمی ہے, لیکن وہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پاور کو آپ یوز کس طرح کرتے ہو. ایک کس طرح کا یوز بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو, سیوا کرو. دس از ایکچولی پالیٹکس, کہ عوام کی پرابلم کا حل نکالنا, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. دس از واٹ وی کال پالیٹکس. ہم نے یہاں پر جو پاور کی بات کی, جس نے جو وہ پاور ہمارے سیاستدانوں کے پاس آئی, ہم نے اس پاور کو یوز کیا اپنی نسلوں کو بنانے کے لیے, مس یوز کیا. اپنی آنے والی جو ہماری اولادیں ہیں ان کی ٹکٹیں پکی کرنے کے لیے, ان کا دبدبہ رکھنے کے لیے. یعنی کہ ہم غلام پیدا کرنے ہیں. ہم نے اگر میرا کہیں پہ ہاتھ ہٹ گیا ہے تو میری کوشش رادر دین کہ میں سرو کروں پاکستان کو, ان بچوں کو میں آگے لے کے آؤں, ان کو موقع دوں. میں نے کرنا یار, میرا بچہ ہے, وہ بے شک نکما ہے, وہ سہل ہے یا نہیں ہے, میں نے اس کو الیکشن لڑوانا ہے, میں نے اس کو منسٹر بنوانا ہے, میں نے اس کے نعرے مروانے ہیں آپ کے بچوں سے. یہ پاور ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آج پاکستان کا حالت دیکھ لیں. میں کیوں عمران کی بات کرتا ہوں؟ عمران کا کوئی بیٹا سیاست میں نہیں ہے, نہ اس نے کسی کے نعرے مروانے ہیں, کوئی اس کا رشتہ دار نعرے نہیں مروا رہا, کوئی اس کا رشتہ دار کسی جگہ پہ نہیں بیٹھا ہو, نہ جج بیٹھا ہو, نہ فوج میں بیٹھا ہوا. تو وہ ایک ہی ہے, اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے, جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے, وہ فاطمہ آپ کے اور میرے لیے کر رہا ہے, آپ کے اور میرے بچوں کے لیے کر رہا ہے. وہ جو کچھ چھوڑ کے جائے گا وہ بھی ہمارے ہی استعمال میں آئے گا. شوکت خانم کو دے گیا وہ, کہ جب میں مر جاؤں گا تو وہ سارا کچھ اس کو دے دے. شوکت خانم کون, وہ استعمال کرتا ہے. آپ کے اور ہمارے جیسے لوگ جاتے ہیں نا, تو یہی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب سے پہلے ہم لوگوں کو, کیونکہ میں بھی اب اسی لسٹ میں شامل ہوں سیاستدانوں کی. میں ایٹ لیسٹ کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اس پولیٹکس میں, اس کو نیٹ اینڈ کلین پولیٹکس کرنے کے لیے, اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نہیں یار سیاست ایسے بھی ہوتی ہے. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. زیادہ نہیں, کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے آئیں گے نا جو کہ آپ نے بات کی, جو کہ اس ول کے مالک ہوں گے کہ یار پاور ہے, اگر اس کو پاور کو اچھی طریقے استعمال کریں, لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کریں. نیکسٹ الیکشنز کو لے کر کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں الیکشنز انشاءاللہ ہماری تو یہ ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں ابھی 17 جولائی کو. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو یہ ہم الیکشن جیتیں گے ضمنی سارے.
جیتنے کے بعد جب ہماری گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں اسی سال. اس کے لیے ہم تیار ہیں. تو اس کے لیے تیاری ہے ہماری انشاءاللہ. وہ جب بھی الیکشن ہو آئی ایم ریڈی. بے شک صبح ہو جائے ہم تو تیار ہیں, میدان میں جائیں گے اور خان کے پٹکے کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے کہ عمران خان صاحب اس دفعہ اچھے فیصلے کریں گے, جو کہ وہ خود مان چکے ہیں کہ پچھلی دفعہ کچھ غلط فیصلے ہوئے ان سے, اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے فیصل آباد میں بہت سارے لوٹے پیدا ہوئے. میں یہ ضرور جاننا چاہتی ہوں یہ کون سے فیصلے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح یا درست کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن اس سے پہلے بریک لے لیتے ہیں. کہیں مجھے کا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی جس میں بات کر رہے تھے ڈفرینٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل سچویشنز کے حوالے سے, پرسنل جرنی کے حوالے سے بھی, اور کہاں پر ہم خود اپنی رسپانسبلٹی پلے کر سکتے ہیں. کیا پالیٹکس میں صرف اور صرف پاور ہے یا پھر رسپانسبلٹی بھی ہمارے پالیٹیشین ریئلائز کرتے ہیں, اور ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی عوام کی رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے. ان کی کس طرح کی زندگی ہوگی, کس طرح سے ہماری آنے والی نیکسٹ جنریشن آگے بڑھے گی, یہ بھی ہمارے پولیٹیشینز کے ڈیسیجنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ کیا یہ رسپانسبلٹی ہمارے پولیٹیشینز ریئلائز کرتے ہیں, اس کے اوپر بات کر رہے تھے. لیکن اب جب واپس آئے ہیں تو میرا خیال ہے کچھ ڈیسیجنز کے بارے میں بریک میں جانے سے پہلے بات کی ہمارے گیسٹ نے, جہاں پر کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں, یا پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ایسے ڈیسیجنز دیے گئے جس کی وجہ سے ود ان دا پارٹی اٹ سیلف اور اوور آل کچھ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز پیدا ہو. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں فاطمہ, یہ بات تو پہلے ہی میرا لیڈر عمران خان تسلیم کر چکا ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں کچھ مسٹیکس ہوئیں ٹکٹس کو لے کے. اس کا رزلٹ یہ آیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوٹے سارے پیدا ہوئے اسی کا نتیجہ تھے, اور بڑے بڑے نام تھے, اور آپ کو مبارک ہو, سب سے زیادہ لوٹے آپ کے شہر فیصل آباد نے پیدا کر کے دیے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اچھا, دوسری بات یہ ہے, مبارک اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ان کے چہرے عیاں ہو گئے, نظر آ گئے کہ دے آر ناٹ واٹ دے آر. اچھا, کیا ڈیسیجنز تھے, کیا ریزلٹس تھے الیکشنز کے جس کی وجہ سے الیکٹیبلز. آج عمران خان اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ یس وہ مسٹیک تھی, کہ ہمیں لگتا تھا کہ یار مطلب اس میں ہمارا عوام کا بھی قصور ہے کہ ہم الیکٹیبلز کو پسند کرتے ہیں. خان مجبور ہوا ان الیکٹیبلز کو ٹکٹ دینے کے لیے. ٹکٹس یہ خان کے ٹکٹس پر انہوں نے ووٹ لیے, لاکھوں ووٹ لیے. یہ راجہ ریاض صاحب تھی جو پچھلے الیکشن میں انہوں نے میرا خیال 10,000 12,000 ووٹ لیے. جب دوبارہ خان صاحب کا ٹکٹ پہ جب آیا تو 1 لاکھ سم تھنگ ووٹ لیے اس نے, وہ خان کا ووٹ تھا سارا. تو عوام نے مجبور کیا عمران خان کو کہ بھائی الیکٹیبلز لو. اس نے الیکٹیبلز لیے, ان کو ٹکٹس دیے, وہ خان کے ٹکٹ پہ وہ جیت کے آئے. 4 سال انجوائے کیا انہوں نے. اس کے بعد جب وقت آیا ووٹ دینے کا تو وہ صف کی دوسری طرف کھڑے تھے. وہ ان کا قصور نہیں ہے, جہاں کے وہ تھے, جہاں کی مٹی تھی وہاں جال لگی. اب خان صاحب کو ریئلائز ہو چکا ہے. اور لیک آف لائلٹی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ لیک کی بات ہی نہ کرے, دیر واز نو لائلٹی. لیک تو وہاں ہوتا ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حسن بیگ صاحب سے کویشچن کرنا چاہتا ہوں. جی وہ سن رہے ہیں آپ کی آواز, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح وہ 99 میں ورکنگ کر رہے تھے, تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہے تھے, اس طرح فلاحی اور سماجی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے, تو اب جیسے کہ ان کا حلقہ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے, 98 میں آ گئے ہیں. بیسکلی تو میرا تعلق بھی 98 سے ہی ہے, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ یہ ساری خدمات ہیں وہ جاری رکھیں گے اسی طرح, یا حلقے کے حوالے سے اپنی پالیسی بھی چینج کر لیں گے؟ بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. سوری, ایم نیکسٹ آگے جا کے 98 کے حوالے سے وہ الیکشن کی کمپین جو ہے وہ کب سے سٹارٹ کریں گے, اور اگر مطلب الیکشن میں جلدی ہو جاتے ہیں یا لیٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ان کاموں کو جاری رکھیں گے یا ابھی کلوز کر دیں گے فی الحال؟
بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے کالر کی طرف سے آپ کے لیے 2 سوال پوچھے گئے ہیں جو کہ ایک الیکشنز کے حوالے سے کس طرح سے پالیسی کو لے کر چلیں گے اپنے حلقے کے حوالے سے اگر الیکشنز جلدی ہو جاتے ہیں, اور دوسرا سوال ان کا ڈفرینٹ ایجوکیشنل ورک کے حوالے سے تھا جو ڈفرینٹ سوشل انیشیٹوز آپ کی طرف سے لیے گئے اپنے حلقے کو بہتر کرنے کے لیے, کیا اس کو اسی طرح سے جاری رکھیں؟ اچھا, وہ میرا خیال یہ P99 سے دوست ہوں گے, یہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ جو میں سوشل ایکٹیویٹیز, پہلے میرا حلقہ P99 تھا, وہ کٹ گیا, بعد میں حلقہ بندیاں ہوئیں, تو شاید وہ سوچ رہے ہوں کہ جو میں فلاحی کام کر رہا تھا وہاں پر, جیسے ایجوکیشن کی بات کی, تو ایجوکیشن میں الحمدللہ ساری کانسٹیچوئنسی میں اپنی میں تقریباً 60 to 65% گورنمنٹ سکولز میں اپنی پاکٹ سے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں ان کو, میں نے بلڈنگز بنا کے دی ہیں, رومز بنا کے دیے ہیں, فرنیچرز دیے ہیں بچوں کی. آج بھی میں ان کی جو فیسز اور جو بکس اور جو ان کی یونیفارم سارے میں کر رہا ہوں. یہ میرا ایک پیشن ہے ایجوکیشن کے اوپر, کیونکہ میرا مینیفیسٹو ہی ایجوکیشن, ہیلتھ اور سپورٹس. سپورٹس ایک ایسی چیز ہے فاطمہ, آپ کسی پولیٹیشین سے بات کر لیں, ان کے سپورٹس کو وہ سمجھتے کچھ نہیں ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ سپورٹس کے بنا کوئی بھی معاشرہ اچھا اوپر نہیں جا سکتا, کیونکہ جب آپ سپورٹس مین ہوئیں گے, اپنے بچوں کو سپورٹس میں لے کے جائیں گے, گراؤنڈ میں لے کے جائیں گے, ان کا فزیک جو ہے وہ فزیکلی فٹ ہوں گے, وہ بہتر ہوئیں گے ماشاءاللہ. جب آپ فزیکلی فٹ ہوئیں گے, آپ کا جو مائنڈ ہے وہ فٹ ہوگا, وہ تر و تازہ اچھا ہوگا, بہتر ہوگا, فریش ہوگا, مائنڈ فریش ہوگا. آپ ایجوکیشن میں اچھے ہوئیں گے, جب ایجوکیشن میں اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا معاشرہ آپ تخلیق کریں گے, اچھے معاشرے کا حصہ بنیں گے. معاشرہ اینٹوں سے تو نہیں ہے نا, معاشرہ انسانوں سے ہے, انسان ایسے بنتے ہیں. میں باہر پاکستان سے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے, یہی ہے وہ. تو میں کالر صاحب کو میں یہ بتا دوں کہ بالکل میں اپنی ساری ایکٹیویٹیز جاری ہوں گا P98 میں, جو سارا, کیونکہ میں نے وہاں پر ایک ویژن دیا ہوا تھا 99 میں کہ 31 دسمبر 2025 تک میرے پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا. میں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ کہ آپ لوگ مجھے ووٹ سپورٹ کریں یا نہ کریں, یہ میرا شوق ہے. میں P99 کا, اپنے حلقے کا کوئی ایک گاؤں بھی ایسا نہیں چھوڑوں گا جہاں پر پانی کا مسئلہ ہے, اور وہاں اپنی جیب سے میں صاف پانی کا پلان. کیا ہمارے آڈینس کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کے پاس جب لوگ آئیں گے, سارے لوگ ووٹ لینے آئیں گے, آپ خدارا ان کو جانچیں, ان کو پرکھیں, ان کو تولیں کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے اس کے اندر بھی وہی ہے کہ نہیں. اور ووٹ آپ بڑا سوچ سمجھ کے دیں, یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے ایک ووٹ سے کیا ہوگا. آپ کے ایک ووٹ کا ہی کمال ہے, آپ کا ایک ووٹ حکومت بدل سکتا ہے, حکومت بنا سکتا ہے. ابھی دیکھیں 1-2 ووٹوں پہ ہی حکومت کھڑی ہے. تو میرا میسج اپنے حلقے کی P98 کی عوام کو یہ ہے, جیسے کہ وہاں پر PTI عمران خان کے جو ووٹر تھے وہ بھی مطلب لاوارث سے, الحمدللہ ہم حلقے میں آ گئے ہیں, موجود ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے خان کی بات کریں گے, خان کے ویژن کو آگے لے کے چلیں گے. آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے آپ کے پیار کی ضرورت ہے. اور سیم انشاءاللہ میں آپ کے سارے حلقے میں صاف پانی کا پلان لگاؤں گا. میں ہر یونین کونسل میں ایک ایمبولینس اپنی جیب سے دوں گا. P98 کی عوام سے مخاطب ہوں, ایک ایمبولینس اپنی جیب سے آپ کو دوں گا. ہر حلقے میں انشاءاللہ تعالی صاف پانی کا پلان لگاؤں گا. اور جہاں پر سکول کی بات ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی میں کر سکتا ہوں, آپ مجھے ووٹ سپورٹ کرے یا نہ کرے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. بالکل جی, اور بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.